میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات، آؤ فَسَأَلُوا، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمعُ ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی۔ طفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت روزانہ رات کو۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات۔ جب کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل تھڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ قربت، اس کی رحمت۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، ایک لفظ پہ عمل کر لیں۔ جانور بھی آپ سے پیار کریں، انسان تو انسان ہے، جانور بھی آپ سے ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ کتنے ہی کڑواہٹ و پی جائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ ہم پر اللہ نے 2 احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، لیکن آج جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے۔ جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی سب تبدیل ہو گیا، تورات تبدیل ہو گئی، بائبل تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے۔ اس امت نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السما، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے،
کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا. اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں.